کہانی کی شروعات میں ہم 2043 کو دیکھتے ہیں۔ ایک نامعلوم و انتہائی مہلک وائرس زمین پر تباہی مچا چکا تھا۔ 7 ارب انسان اس بیماری کا شکار ہو کر مر چکے تھے۔ انسانیت کا صرف 1% حصہ اس وائرس سے محفوظ رہا اور وہ لوگ بھی زمین کے نیچے بنے خفیہ بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور تھے۔ اوپر کی دنیا ایک ویران اجڑی ہوئی اور موت سے بڑی برباد سرزمین بن چکی تھی۔ انہیں چند زندہ بچ جانے والوں میں ایک نوجوان شخص جیمز کول بھی شامل تھا۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بنکروں سے باہر اس تباہ شدہ دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ گرد و غبار، ٹوٹی عمارتیں اور انسانی باقیات ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد دونوں ایک پرانی عمارت میں داخل ہوتے ہیں جو کبھی ایک بہت بڑی لیبارٹری ہوا کرتی تھی۔ اس لیبارٹری کا نام CDC تھا۔ عمارت کے اندر موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے آلات، بکھری فائلیں اور جگہ جگہ انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ اسی دوران کول کی نظر ایک CDC کے سائنسدان کے ڈھانچے پر پڑتی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے ایک ٹوٹا ہوا کلائی واچ اٹھاتا ہے۔ یہ گھڑی کسی نہ کسی وجہ سے کول کو بہت اہم محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ کچھ وقت بعد کول اور اس کا دوست ایک خفیہ مقام پر واپس آ جاتے ہیں جسے پروجیکٹ اسپلنٹر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خفیہ سائنسی منصوبہ تھا جس کی قیادت ڈاکٹر جونز کر رہی تھی۔ یہاں موجود سائنسدانوں کی ٹیم نے 30 سال کی مسلسل محنت کے بعد ایک ناقابل یقین ایجاد مکمل کی تھی، ٹائم مشین۔ ڈاکٹر جونز اور اس کی ٹیم کا منصوبہ تھا کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی انسان کو ماضی میں بیچا جائے تاکہ اس وائرس کو پھیلنے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ کول بخوبی جانتا تھا کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے برباد رہے گی۔ اسی احساس کے تحت وہ اس خطرناک مشن کے لیے رضاکار بن جاتا ہے۔ ٹائم ٹریول سے پہلے سائنسدان کول کو خاص انجیکشن دیتے ہیں تاکہ اس کا جسم وقت کے سفر کا دباؤ برداشت کر سکے۔ پھر اسے ایک بڑی مشین میں باندھ دیا جاتا ہے۔ مشین چلتی ہے، روشنی چمکتی ہے اور کول کو سن 2015 میں بھیجنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ کول کا مشن واضح تھا، اسے ڈاکٹر کیسی ریلی کو تلاش کرنا تھا جو CDC کی ایک اہم سائنسدان تھی۔ مستقبل میں یہی عورت وائرس کی اصل وجہ کے بارے میں اہم معلومات رکھتی تھی کیونکہ یہ بیماری سن 2017 میں دنیا بھر میں پھیلنے والی تھی، لیکن ٹیکنالوجی مکمل نہیں تھی۔ ایک تکنیکی خرابی کے باعث کول غلطی سے سن 2015 کے بجائے 2013 میں جا پہنچتا ہے۔ صورتحال مثالی نہیں تھی مگر کول فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مشن کو پھر بھی جاری رکھے گا۔ وہ فوراً ایک میڈیکل کانفرنس میں جاتا ہے جہاں ڈاکٹر کیسی ریلی خطرناک بیماروں پر میٹنگ کر رہی ہوتی ہے۔ پریزنٹیشن کے بعد کیسی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے لگتی ہے۔ اچانک کول اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نمودار ہوتا ہے۔ کیسی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی کول اس کا منہ دبا کر اس کو دھمکی دے دیتا ہے کہ وہ گاڑی چلائے۔ وہ ایک سنسان گلی میں پہنچتے ہیں جہاں کول اسے بتاتا ہے کہ وہ مستقبل سے آیا ہے اور اگر وہ دونوں مل کر کام نہ کرے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ادھر کیسی کا بوائے فرینڈ ایرون پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ کیسی گھر نہیں پہنچتی۔ وہ فوراً پولیس کو اطلاع دیتا ہے اور جلد ہی پولیس کیسی کی گاڑی کا سراغ لگا لیتا ہے۔ کول کیسی کو مستقبل، وائرس اور اپنی مشن کے بارے میں سب کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے مگر کیسی اسے ایک پاگل شخص سمجھتی ہے جو قیامت کے خیالات میں مبتلا ہے۔ تب کول اپنی جیب سے وہی کلائی واچ نکالتا ہے جو اس نے 2043 میں CDC سے حاصل کی تھی۔ یہ دیکھ کر کیسی خاموش رہ جاتی ہے۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کول سچ بول رہا ہے۔ کول اسے بتاتا ہے کہ 2017 میں ایک مہلک بیماری پھیلائی جائے گی اور اس کے پیچھے ایک سائنسدان لیلینڈ گوئنز ہوگا، لیکن کیسی بتاتی ہے کہ وہ کسی لیلینڈ گوئنز کو نہیں جانتی۔ اس پر کول کو احساس ہوتا ہے کہ کیسی ابھی CDC کی سربراہ نہیں بنی اور اس کے پاس مکمل معلومات موجود نہیں۔ آخر میں کول کیسی کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ 2 سال بعد فلاڈیلفیا کے جان ایڈمز ہوٹل میں اسے ملے۔ یہ کہہ کر کول اچانک غائب ہو جاتا ہے اور کیسی حیرت اور خوف کے عالم میں وہی کڑی رہ جاتی ہے۔ 2 سال بعد ٹھیک وہی دن اور وہی جگہ جان ایڈمز ہوٹل فلاڈیلفیا ڈاکٹر کیسی ریلی لوبی میں بیٹھی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے ہر اس شخص کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی جسے وہ جانتی تھی کہ 2017 میں ایک خوفناک بیماری دنیا کو تباہ کر دے گی مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کی۔ لوگوں نے اسے وہمی اور ذہنی طور پر غیر متوازن سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا رشتہ اپنے بوائے فرینڈ ایرون کے ساتھ ختم ہو چکا تھا اور وہ CDC میں اپنی نوکری بھی چھوڑ چکی تھی اور کیسی کی امید آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ وہ تقریباً اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ اچانک جیمز کول اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ کیسی چونک جاتی ہے مگر اس بار خوف کی جگہ اس کے دل میں یقین تھا۔ دونوں ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں کیسی کول سے وقت کے سفر، مستقبل اور دنیا کے انجام کے بارے میں سوالات کرنے لگتے ہیں۔ کول اسے بتاتا ہے کہ سن 2017 میں ایک ایسی بیماری پھیلے گی جو روزانہ لاکھوں انسانوں کو مار ڈالے گی۔ دنیا بھر کے سائنسدان علاج تلاش کرنے میں ناکام رہیں گے۔ کیسی خود جو اس وقت
CDC کی چیف سائنسدان ہوگی. اس بیماری کے خلاف لڑتے لڑتے آخرکار خود بھی اس کا شکار ہو جائے گی. مرنے سے پہلے کیسی ایک پیغام ریکارڈ کرے گی جس میں وہ اس بیماری کے ذمہ دار شخص کا نام ظاہر کرے گی. وہ یہ بھی واضح کرے گی کہ واحد شخص جو اس تباہی کو روک سکتا تھا وہ جیمز کول ہے. یہ سن کر کیسی لرز جاتی ہے کہ اس کا اپنا مستقبل اس پوری سلسلے کا آغاز تھا. کول کا مشن صاف تھا, لیلینڈ گونز کو مارنا تاکہ بیماری کبھی پھیل ہی نہ سکے. اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو مستقبل میں ٹائم مشین بنانے کی ضرورت ہی نہ رہتی اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کول خود اس دنیا سے مٹ جائے گا. مگر وہ اس قربانی کے لیے تیار تھا. اب پوری دنیا مشن کے لیے تیار تھی. کیسی کول کو بتاتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سالوں سے لیلینڈ گونز کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے. اسے معلوم ہوا کہ لیلینڈ ایک چھوٹی کمپنی کا CEO ہے جو بایو ویپنز تیار کرتی ہے. مزید یہ کہ لیلینڈ آج رات ایک اعلیٰ سطحی پارٹی میں شرکت کرنے والا ہے اور کیسی اپنی تعلقات استعمال کر کے وہاں داخل ہو سکتی ہے. اسی رات کیسی اور کول پارٹی میں پہنچ جاتی ہے. تھوڑی ہی دیر میں ایرون بھی وہاں آ جاتا ہے. وہ کیسی سے بات کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ اگر وہ 2 سال پہلے دنیا کے خاتمے کے جنون میں مبتلا نہ ہوتی تو آج بھی وہ دونوں ساتھ ہوتے. کیسی اس بات پر خاموش رہتے ہوئے گفتگو جاری رکھتی ہے تاکہ کول کو وقت مل سکے. کول نزدے دوڑاتا ہے اور آخر لیلینڈ گونز کو دیکھ لیتا ہے جو اپنے مہمانوں کو اپنے چیف سائنسدان پیٹر سے متعارف کروا رہا ہوتا ہے. کول موقع دیکھ کر لیلینڈ کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی بندوق نکالنے ہی والا ہوتا ہے کہ لیلینڈ کے محافظ اسے دیکھ لیتے ہیں. فوراً کول کو قابو میں کر لیا جاتا ہے اور کیسی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ کول کو پارٹی میں لائی تھی. دونوں کو ایک خفیہ لیبارٹری میں لے جایا جاتا ہے جہاں لیلینڈ خود کول پر مختلف تجربات کرواتا ہے. پیٹر کول کے دماغ سے بے حد متاثر ہوتا ہے. اس کے مطابق کول کا دماغ عام انسانوں سے کئی زیادہ پیچیدہ انداز میں کام کر رہا تھا, جیسے وہ وقت کو دوسروں سے مختلف انداز میں محسوس کرتا ہے. ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد کول کو ایک کمرے میں کیسی کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے. کول فوراً فرار کا منصوبہ بنانا شروع کر دیتا ہے. وہ کیسی کی وہی گھڑی جو وہ 2013 سے پہنے ہوئی تھی اٹھا کر اپنی جیب میں چھپا لیتا ہے. اسی لمحے لیلینڈ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے کول کی برین اسکینز کا مطالعہ کیا ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کول کو سن 1987 میں دیکھا تھا جہاں وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا جسے 12 بندروں کی فوج کہا جاتا تھا جو دنیا کو تباہ کرنے والی تھی. یہ سن کر کول دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ وہ کبھی 1980 میں نہیں گیا تھا. لیلینڈ اپنے محافظوں کو حکم دیتا ہے کہ کیسی کو مار دیا جائے اور کول کو کاٹ کر اس پر مزید تجربات کی جائے. اسی وقت کول دونوں گلیوں کو آپس میں ٹکراتا ہے جس سے ایک وقتی طوفان پیدا ہو جاتا ہے. وقت سست پڑ جاتا ہے اور ایک زبردست دھماکہ لیبارٹری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اسی افراتفری میں کول اور کیسی بچ جاتے ہیں. لیلینڈ زخمی ہو جاتا ہے اور کول موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے گولی مار دیتا ہے. کول کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے مستقبل بدل دیا ہے اور دنیا کو بچا لیا ہے, لیکن کیسی فوراً ایک خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اگر مستقبل بدل چکا ہوتا تو کول کو اب موجود نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا یہی ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ بیماری اب بھی 2017 میں پھیلی. کول پریشان ہو جاتا ہے. وہ کیسی سے کہتا ہے کہ وہ فوراً چھپ جائے اور خود اچانک غائب ہو جاتا ہے. چند لمحوں بعد کول 2043 میں واپس آ جاتا ہے اور ڈاکٹر جونز کو سب کچھ بتاتا ہے. وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ لیلینڈ کو مارنے کے باوجود وائرس پھر بھی پھیل چکا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مجرم کوئی اور ہے. تحقیق کے دوران ڈاکٹر جونز کی ٹیم کو ایک پرانا نیوز کلپ ملتا ہے جس پر ایک عجیب سا بندر کا نشان بنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی وہ کیسی کے 2017 کے پیغام کو بہتر کر کے سنتے ہیں جس میں 12 بندروں کی فوج کا ذکر ہوتا ہے. اب یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک اصل تنظیم ہے. اس کہانی میں آگے کیا ہوا یہ ہمیں پارٹ 2 میں پتا چلے گا. آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی اپنا قیمتی رائے مجھے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بائے بائے.